تو پہلے تھوڑا سا ہمیں ایک سمری دے دیں کہ ابھی جو معاملات ہیں یعنی 3-4 سال سے پاکستان کے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، ڈو یو سی اینی چینج کہ یہ بزنس کی طرف، اکانومی کی طرف، یعنی حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ میرے جیسا ایک انویسٹر آج سے 5-7 سال پہلے $10 ملین میں نے اپنا انویسٹ کیا ڈفرنٹ انڈسٹریز میں، اینڈ یو would be surprised a shareholder in some of the big companies in Pakistan as well. لیکن میرے پاس ایک پوری آرمی ہے لوگوں کی جو ریڈی ہیں، پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ انڈسٹریز کھڑی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ لنک نہیں مل پاتا، یعنی کس سے جا کے بات کریں، پھر تھوڑا سا ٹرسٹ کا ایشو بھی آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی جو حالات آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی انویسٹر، انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے کیا پاکستان میں مواقع ہیں اور اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ وہاں آ کے انڈسٹریز لگا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر اس ملک میں جا کے انویسٹ کرتا ہے جہاں پہ وہاں کا لوکل انویسٹر پہلے خود سے انویسٹ کر رہا ہو. تو ابھی ریسنٹلی ہماری پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں ہم نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، اور ان کو آپ یہ شیورٹی دیں کہ جو آپ کی یہ جو پالیسیز ہیں، بزنس پالیسیز ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ہیں، انرجی ٹیرفس ہیں، یہ لانگ ٹرم ہوں گے. تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کمیٹڈ ہے اس کے اوپر کہ یہ اب جو بھی پالیسیز بنیں گی وہ لانگ ٹرم بنیں گی. اور جس طرح سے SIFC کا ایک ادارہ یہاں پہ بن گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے میں یہ جتنے بھی ہمارے فارن انویسٹرز ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ SIFC کو اپروچ کریں. وہ ایک سنگل آپ کو نا ون ونڈو آپریشن، ان کو کوئی مزید چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ مائننگ میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. یہ جتنے پریشیس سٹونز ہیں یہ یہاں پہ اس طرح سے بک رہے ہیں، اور ان کی یہاں پہ کوئی پالشنگ کی، سرٹیفیکیشن کی کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ لیب ہی نہیں ہے. اگر ہم صرف یہ لیبز یہاں پہ لے کے آ کے لوگوں کو چیزیں وہ اپنی جو مائننگ کے تھرو نکالتے ہیں اس کو ذرا پالش اچھے طریقے سے کیا جائے، اس کے ایکسپوز کے اوپر جو انٹرنیشنلی ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کو بھیجا جائے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایک کیپٹل انٹینسو کام ہے. اس کے لیے ہمیں فورن انویسٹرز کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور وہ جب تک نئی ٹیکنیکس نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں مائننگ وہی پرانے طریقوں سے ہو رہی ہے، بلاسٹنگ کے تھرو ہو رہی ہے. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پروڈکٹ ہے اس کی پرائس تقریباً اگر 100 روپے کی پرائس ہے تو وہ 5 روپے کی رہ جاتی ہے. اس کو اتنا تو وہ بلاسٹ کر کے ضائع کر دیتے ہیں. اگر اس میں اوورسیز کمپنیز آئیں مائننگ میں یہاں پہ انویسٹ کریں تو آپ یقین جانیے یہاں پہ گرینائٹ کے، ماربل کے اور پریشیس سٹونز کے اتنے سارے اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ ملینز آف ڈالرز یہاں سے کما سکتے ہیں. اسی طرح سے ابھی جو بیرک گولڈ جو کمپنی ہے وہ یہاں پہ آئی تھی، انہوں نے گولڈ مائننگ کے لیے یہاں پہ کیا، اور تقریباً ان کا پلان ہے کہ $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے. اگر یہ کمپنیز یہاں پہ آئیں گی تو ہمیں انٹرنیشنلی لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں کتنی انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو تب لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے. یہاں پہ اگر ہم جب ٹی وی پہ بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک نیگیٹو امیج پاکستان کا پورٹری کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہت اچھی ہے، کوئی اتنی بری نہیں ہے اگر آپ دیگر ممالک کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارا جو امیج ہے وہ اس طریقے سے پورٹری نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ ہم انٹرنیشنلی ہمیں یہ پورٹری کیا جاتا ہے کہ ہم اچھے بزنس مین نہیں ہیں، پاکستان میں کرپشن ہے. دیکھیں، کرپشن دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، پاکستان میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اور ان چیزوں کو جب ہم خود ہی ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ پرابلمز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے وہ اس سے نا بھاگ جاتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے کمرشل کاؤنسلرز دیگر ممالک میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور ان کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ٹاسک دی جانی چاہیے کہ ہر امبیسی میں پاکستان کی جو ہے نا پاکستان پروڈکٹس کو ڈسپلے کیا جانا چاہیے. اگر ہم صرف فٹ بال بنا رہے ہیں، اگر ہم صرف کٹلری بنا رہے ہیں تو وہ میک شور کریں کہ لیٹ سپوز ہنگری میں کون سی بڑی شاپس ہیں جو فٹ بال بیچتی ہیں یا ڈیلرز ہیں جو کٹلری بیچ رہے ہیں، تو ان کو وہ بلائیں اور ان کو بتائیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں یہاں پہ ہم بناتے ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بناتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ پروڈکٹس بنتی پاکستان میں، یہاں سے جرمنی جاتی ہیں، وہاں سے میڈ ان جرمنی
کی اسٹیمپ لگتی ہے اور وہ جو چیز ہم نے $100 کی بیچی ہوتی ہے وہ وہاں $1000 کی جا کے بکتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی کہ ہمیں اپنے برانڈز بنانے چاہیے. ہم اپنے برانڈز نہیں بنا رہے, صرف چیزیں شارٹ ٹرم ویژن ہے. ہمارے جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا برانڈ بنائیں. کوئی بھی برانڈ, اگر آپ کوئی اسپورٹس کا برانڈ دیکھیں, اگر ہم شوز کا برانڈ دیکھیں, وہ اوور نائٹ نہیں بن جاتا, اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہوتی ہے, جنریشنز کی اسٹرگل ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ایک سسٹینیبل لانگ ٹرم پالیسیز آئیں گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے.